یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جگمگاتی ہوئی تاریخ. اکثر و بیشتر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، بیت المقدس جس میں آج مسجد اقصی واقع ہے، اللہ، اور آج ہماری بدعملیوں کی وجہ سے یہودیوں کے تسلط میں ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو اس علاقے کو صلح کے تحت فتح کیا. یعنی وہاں کے جو شہر والے ہیں وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ مصالحت کے ساتھ ہم آپ کو یہ شہر حوالے کرنے کو تیار ہیں. تو حضرت معاویہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صلح نامہ لکھا جس کی بنیاد پر بیت المقدس حاصل کیا. کیا صلح نامہ تھا؟ کہ یہ شہر، اس پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، امیر المومنین کی، اور جو یہاں پر یہودی اور عیسائی آباد ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرنے کی پوری آزادی ہوگی. ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو برقرار رکھا جائے گا، ان کے اوپر کوئی ان کو ڈھایا نہیں جائے گا، منہدم نہیں کیا جائے گا. ان کو عبادت کرنے کی پوری آزادی ہوگی. اور مسلمان ان کا تحفظ کریں گے. یعنی اگر کوئی غیر مسلم دشمن حملہ آور ہوا تو مسلمان ان کا تحفظ کریں گے، ان کا دفاع کریں گے. اگر مسلمانوں کی کسی سے جنگ ہوئی تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند نہیں ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے پابند نہیں ہوں گے. اگر مسلمانوں کی لڑائی کسی سے ہو رہی ہے تو یہ لوگ ان کے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. اور ان پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے اور یہ جزیہ ادا کریں گے. جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا تھا جو غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا تھا، اس بات کے عوض کہ ان کا جان، مال، آبرو، اس کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کی عبادت کے حقوق دیے جائیں گے. اور اگر کبھی ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے. اس بنا پر جزیے سے بیت المال کی ایک بڑی آمدنی آیا کرتی تھی. یہ معاہدہ طے ہو گیا. معاہدہ طے ہو گیا. حضرت فاروق اعظم چلے گئے. وہاں کے جو رہنے والے تھے عیسائی اور یہودی، وہ بڑے امن اور چین کے ساتھ وہاں پر رہتے رہے، بیت المقدس میں جزیہ ادا کرتے رہے. اور وہ جزیہ کیا تھا؟ مسلمانوں سے جتنی زکوٰۃ یا عشر وصول کیا جاتا تھا اس کا بھی بہت تھوڑا سا حصہ ان سے جزیہ کے طور پر لیا جاتا تھا، وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا. یہ ایک عرصے تک اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اچانک ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے اوپر حملہ کیا. دمشق کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے. دمشق کو فتح کرنے کے لیے زیادہ بڑی فوج کی ضرورت تھی، تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ فوج ہمیں مزید عطا کریں تاکہ ہم اس مہم میں کامیاب ہوں. تو حضرت عمر نے بیت المقدس کے جو حاکم تھے ان کو لکھا کہ تم یہاں سے جو تمہاری فوج ہے لے کر ان کی مدد کے لیے دمشق پہنچ جاؤ. جب یہ فوج جانے لگی تو وہ حاکم جو تھے غالباً ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بھائی ہم چلے تو جائیں
لیکن ہم نے ان غیر مسلموں کی جان و مال کی آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری لے رکھی ہے. جزیہ ہم نے اس کام کے لیے لیا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اور ہم تو اب اگر چلے جائیں گے تو یہ تو غیر محفوظ ہو جائیں گے. ان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ان کا دفاع کون کرے گا؟ اس لیے انہوں نے غیر مسلم سرداروں کو جمع کیا, یہودیوں اور عیسائیوں جمع کر کے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے اوپر مجبوری پیش آ گئی ہے, ہم دمشق جا رہے ہیں اور ہم آپ کی حفاظت کا جو ہم نے آپ سے عہد کیا تھا اس عہد کو اب پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا, لہذا سال بھر کا جو جزیہ ہم نے آپ سے لیا تھا وہ سب آپ کو واپس کرتے ہیں. جتنا جزیہ آپ سے لیا تھا وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں, کیونکہ یہ جزیہ اس کام کے لیے لیا گیا تھا, اس عہد کے ساتھ لیا گیا تھا کہ مسلمان دفاع کریں گے غیر مسلموں کا. واپس کر دیا سارا جزیہ, ٹیکس واپس کر دیا. کوئی دنیا کی مثال, دنیا کی قوم کوئی مثال پیش کرے گی ایسی کہ دشمن کے لوگوں کو ٹیکس واپس کر دیا, جو غیر مسلم لوگ تھے ان کو واپس کر دیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو بیت المقدس کے عیسائی یہودی تھے انہوں نے کہا بھائی ایسی دنیا کی مخلوق تو ہم نے کوئی دیکھی نہیں کہ جو اپنے معاہدے کا اتنا پاس کرنے والی ہو, اور ہمیں کر دیا. اس طریقے نے ان میں سے بہت سو کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا, مسلمان ہوئے, اس وجہ سے مسلمان ہوئے. اور پھر ان میں سے بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا, حالانکہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں تھا کہ وہ ہماری جنگ میں حصہ لیں گے, لیکن بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا اور پھر دمشق فتح ہوا.